صحابہ کی عظمت خدا کے نزدیک کتنی ہے. مدینہ طیبہ زادہ اللہ عزا و شرفا، اس مدینہ طیبہ کے حالات پر جو اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، 1 سے زائد کتابیں ہیں میرے پاس موجود ہیں، ان میں یہ واقعہ لکھا ہے. شام کے علاقے کے کچھ بد نصیب مدینہ کا اس زمانے کا جو بدبخت گورنر تھا، اس کو رشوت دے کر، پیسے دے کر یہ اجازت چاہی کہ ہم نے ابوبکر و عمر کے جسم نکالنے ہیں، ان کی قبریں کھودنے کی ہمیں اجازت دی جائے. کتنی بڑی رشوت پیش کی ہوگی اس کام کے لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے. وہ وہاں کا گورنر جو تھا اس نے آمادگی ظاہر کر دی، اور خادم حرمین شریفین جو رئیس تھا انہیں کہا کہ رات کے وقت کچھ لوگ آئیں گے عشاء کے بعد، وہ جو کچھ کریں ان کو نہیں روکنا. انہیں اندازہ ہو گیا، خادم حرمین شریفین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی خوفناک تدبیر چال چلی جا رہی ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد مسلسل روتا رہا، اس قدر رویا کہ زندگی میں اتنا نہیں رویا. خیال یہ تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور میرے سامنے روزہ اطہر کی بے حرمتی کی جائے گی اور شیخین کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے گی. لیکن کہتے ہیں میں خاموش رہا اور روتا ہی رہا. طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو عشاء کے بعد جب ہم نے مسجد کے گیٹ بند کرنے کی کوشش کی تو دستک ہوئی. آپ حضرات جو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے اور قبول بھی فرما لے. مغربی طرف کا جو دروازہ ہے، ایک دروازہ جو جنت البقیع کی طرف والا ہے، وہ نہیں، دوسری طرف کا دروازہ، اس دروازے سے کچھ لوگ آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں گنتا رہا 40 آدمی تھے جن کے پاس کدال، پھاوڑے اور زمین کھودنے کے سارے سامان، بیلچے. 40 آدمی اندر داخل ہوئے تو میرا عجیب حال تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ روزہ اطہر کے قریب نہیں پہنچے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین پھٹی، سارے کے سارے اپنے ساز و سامان سمیت زمین نگل گئی اس کو. اب بھی جا کر آپ جب چاہیں وہاں کے خدام کہے گے کہ وہ جگہ بتائیں، باقاعدہ گول دائرے لگے ہوئے ہیں جہاں زمین پھٹی ہوئی تھی. قالین اٹھا کر دیکھ لیں آپ، میں نے دیکھا ان کو. محراب کی طرف جو راستہ آتا ہے مغربی دروازے کی طرف سے، تو محراب کے قریب ابھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ سارے کا سارا جہنم رسید ہو گئے. ابوبکر کا مقام تو خدا کے نزدیک اتنا بڑا ہے، عمر کا مقام خدا کے اتنا بڑا ہے، اور کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک کے اندر ابوبکر عمر کو یوں گالیاں بکی جائیں. اور ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، اپنے وقار کے لیے تو سب کچھ تدبیریں کرتے ہیں، قانون بھی بنا دے سب کچھ. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، سیدھے راستے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ان کے بارے میں کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک پاکستان شریف کے اندر یوں سڑکوں پر چوراہوں پر نکل کر یوں بکواس کی جائے، بھونکتے رہیں کتے اور ان کو منہ پر لگام نہ لگائی جائے
اس سے زیادہ المناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ دردناک حقیقت ہے۔